پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ ایل ڈی این کی آج کی خصوصی رپورٹ میں MD-CAT 2024 پرچہ آؤٹ پر سندھ ہائی کورٹ کی کارروائی، محکمہ صحت سندھ میں خلاف قانون ملازمین کی خصوصی ترقی کا مبینہ اسکینڈل، سندھ میں پولیو کیسز میں اضافے پر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، سندھ میں MD-CAT 2024 کا پرچہ پھر آؤٹ ہونا یہ شرمناک دندہ سندھ حکومت کی غیر ذمہ دارانہ طرز حکومت کا شاخسانہ ہے اور قابل میرٹ کے حامل امیدواروں کے حق پر نہ صرف کھلا ڈاکہ ہے بلکہ اس سے زیادہ آئین اور قانون کی پاسداری کا حلف لینے والی حکومت، جو آج کل خود آئین اور قانون کے محافظ اداروں، ملک کی اعلیٰ آزاد عدلیہ کو اپنی ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی بنانے کے لیے، یہ لوگ آئینی ترمیم کے لیے بے چین اور بےتاب ہیں، جن کی اپنی قانونی حیثیت اس وقت بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ MD-CAT کا معاملہ اس وقت صوبے کی اعلیٰ عدلیہ سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے اور آزاد عدلیہ ہی وفاق اور صوبوں کے عوام کے بنیادی حقوق کی ضامن ہے، تو جمہوریت، انسانی حقوق اور عدل و انصاف پر یقین رکھنے والے 25 کروڑ عوام پاکستان میں قانون اور آئین کی حکمرانی اور 1973 کے متفقہ دستور، جو سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں منظور ہوا تھا، اس دستور کی پامالی پر نہ صرف غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے، بلکہ بلاول کو چاہیے کہ وہ اپنی مجبوری عوام کو بھی بتائیں کہ وہ ان کی کون سی ایسی مجبوری ہے جو اس ترمیم کے وہ وکیل بنے ہوئے ہیں۔ ان کو کیا یہ یاد نہیں کہ ان کے نانا ذوالفقار علی بھٹو نے اور ان کی والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے خودداری کی سیاست کی اور پاکستان کو بچانے کے لیے جان کی عظیم قربانی پیش کر کے قومی تاریخ میں امر ہو گئے، لیکن مجھے یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے ان کے نام لیوا اور ان کے نام پر بار بار حکومت کرنے والوں نے اپنے لازوال لیڈروں کی روحوں کو مطمئن رکھنے اور خوش رکھنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس کا فیصلہ بھی آپ خود ہی کر لیں۔ حالیہ آئینی ترمیم ملک کی سالمیت اور عوام کے حقوق کے منافی اور متصادم، بلکہ ملک میں جاری لوٹ کھسوٹ کی سیاست کو تحفظ دینے کا وہ خطرناک منصوبہ ہے جس سے ملک میں گرم عوامی انقلاب کے ممکنہ سیلاب کو روکنا پھر کسی کے بس میں نہیں رہے گا۔ معاف فرمائیے گا، چونکہ ہر سال کی طرح میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں داخلے کا تنازع سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور بدقسمتی سے ملک کے دیگر صوبوں کے مقابلے میں سندھ میں حکومت اور انتظامیہ اعلیٰ عدلیہ کے احکامات پر کتنا عمل کرتی ہے۔ عدلیہ کی حکم عدولی میں تو محکمہ سے سندھ کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو آئین اور قانون پر یقین رکھنے والوں کے سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔
پھر سندھ میں حکومتی سطح پر ہمیشہ لاقانونیت میں ملوث عناصر کی جس طرح سے سرپرستی کر کے آئینی اور قانونی اداروں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا، بلکہ انہیں بے توقیر اور کمزور کرنے میں بھی شعوری کردار ادا کیا گیا ہے۔ متاثرہ امیدواروں کے مطابق جب ایمڈیکیٹ 2023 پرچہ آؤٹ کا جرم ثابت ہو گیا تھا تو اس میں ملوث ملزمان کو تحقیقاتی کمیٹی نے اپنے مینڈیٹ سے ذمہ دار ملزمان کو سزا سے بچانے کے لیے پروفیسر امجد سراج میمن، حنا سعید، رستم سہراب و دیگر کو مکھن میں سے بال کی طرح کیوں نکال دیا گیا تھا؟ اب ڈا یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر محمد سعید قریشی، جو دلیل کے بغیر ہی پرچہ آؤٹ کی شکایت کو تاحال تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں بتائے جاتے ہیں، اسکرین پر بغیر حل شدہ پرچے دیکھیں، جبکہ حل شدہ اور غیر حل شدہ پرچے جو ڈا یونیورسٹی کے امتحانی سیکشن میں ہونے چاہیے تھے وہ عدالت اور میڈیا تک کیسے پہنچے، اور پرچہ آؤٹ کے کردار تو نہیں بدلے، ان کا تعلق وہی جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی اور ڈا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے ہے۔ ان کا کھوج لگانا ہمارا نہیں، مذکورہ متعلقہ اداروں کی انتظامیہ اور سربراہان کی ذمہ داری ہے۔ آئندہ 2 ہفتے میں وزیر اعلیٰ سندھ کی معائنہ کمیٹی اور محکمہ سے سندھ کی تحقیقاتی کمیٹی فاضل عدالت کے حکم پر ایمڈیکیٹ 2024 پرچہ آؤٹ کے حوالے سے کیا کرتی ہے۔ ایل ڈی این کی تحقیقاتی ٹیم اور متاثرہ امیدوار اور ان کے والدین بھی تمام تر صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور لمحے لمحے کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، ادھر سندھ سروسز اسپتال کا خود ساختہ اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی ریلیو ہونے کے باوجود دفتر نہیں چھوڑ کر خلاف قانون ترقی دینے والوں کے لیے جہاں قانونی مسائل کھڑے کر رہا ہے، وہیں محکمہ صحت سندھ کے حکم نامے پر عمل درآمد کی تصدیق ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر عاشق شیخ نے ایل ڈی این سے کر دی ہے۔ یوسفانی کا تبادلے کے باوجود قانونی طور پر چارج نہ چھوڑنا ان کی کھلی کرپشن کا وہ ناقابل تردید ثبوت ہے، جس کے ثبوت انشاءاللہ جلد ایل ڈی این کی لیگل ٹیم محکمہ صحت سندھ کی جانب سے ان کے خلاف کسی کارروائی نہ کرنے کی صورت میں سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اس کے ساتھ ہی محکمہ صحت سندھ کے ایڈیشنل سیکریٹری، جنہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ملیریا پروگرام میں خلاف قانون بھرتی ہونے والے شیر محمد چانیو کی ملازمت کو اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے ان کی ملازمت کو محکمہ صحت میں ضم کر کے قانون سے جو کھلواڑ کیا ہے، وہ ایڈیشنل سیکریٹری سمیت ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس افسران، جنہوں نے بغیر کسی متعلقہ سرکاری مجاز حکام کی تحریر یا اجازت کے بغیر محکمہ صحت سندھ نے ملیریا ملازم شیر محمد چانیو کو تنخواہ کی جعلی پرچی پر ان کی ترقی کی حقیقت کو قانون کی کسوٹی اور سینیارٹی رولز 1975 اور اے پی ٹی رولز 1976 کو جس طرح سے صریح طور پر نظر انداز کر کے شیر محمد چانیو کو سول اسپتال میرپور خاص میں 17 گریڈ کا اکاؤنٹ افسر بنا کر اسپیشل ڈی پی سی کے ڈرامے کے ساتھ جو خلاف قانون ترقی دی گئی ہے، اس حوالے سے محکمہ صحت سندھ کی انتظامیہ اور خصوصی ترقی پانے والے وہاب اللہ یوسفانی اور شیر محمد چانیو اب تک اس حوالے سے ایل ڈی این میں پیش ہونے والی خصوصی رپورٹس کے مختلف پروگرامز پر
اپنی کوئی وضاحت یا موقف پیش کرنا چاہتے ہیں تو صحافت کے اعلیٰ اصولوں کے مطابق ان کی وضاحت اور موقف کو عنوان LDN پر مکمل طور پر پیش کیا جائے گا۔ مزید اس حوالے سے تفصیل پیر کی ہیلتھ ڈائری میں بھی پیش کی جائے گی۔ پروگرام کے آخر میں سندھ میں پولیو کے نئے 7 کیسز پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی خفگی اور وزارت صحت کی جانب سے ویکسینیٹرز کو پیٹرول کارڈ کا اجرا، سندھ میں انسداد پولیو مہم کی کامیابی کی جانب لے جانے کے بجائے یہ اقدامات اس اشرافیہ کی پردہ پوشی کر رہے ہیں جو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر پولیو کے خاتمے کے نام پر مرغ مسلم کھا کر اور TAD کے عنوان سے لاکھوں روپے جیب میں ڈالنے کے علاوہ لاکھوں روپے ماہانہ تنخواہ الگ وصول کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ایسے سندھ میں ہی نہیں بلکہ اسلام آباد سمیت تمام صوبوں میں موجود اور ملک کے اضلاع ضلع کورنگی کراچی میں ڈینٹل ڈاکٹر فرزانہ بلوچ، سابق چیف سیکریٹری سندھ کی پرچی پر DC ساؤتھ کراچی نے پولیو کو پیسہ بناؤ مہم میں تبدیل کیا ہوا ہے، لہذا پولیو فری سندھ کے لیے نمائشی اقدامات کی نہیں حقیقی کوششوں کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے میں انشاءاللہ آئندہ جلد مزید بات کروں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔